أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک دونوں جہاں میں بامراد ہو گئے ایمان والے، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور وہ جو ہر بیہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ملکیت ہیں ان کے ہاتھوں کی، تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ اور جس نے خواہش کی ان دو کے ما سوا، تو یہی لوگ حد سے بہت زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں۔ نیز وہ مومن بامراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہے جو وارث بنیں گے فردوس بری کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے، جد تیک نظارہ نہیں ہونا، بس ایک دروازہ مل بیٹھے، نت ہور پسارا نہیں ہونا۔ او جان
जान साडी ईमान साडा दो जग विच मान तराण साडा असी कौन ओदे बिन नबियां ते वलियां दा गुजारा नहीं होना। मत परखो अकल देओ अने ओदे इल्म ओदी बशरियत नू मत परखो अकल देओ अने ओदे इल्म ओदी बशरियत नू ओ विच महशर जिस दी बख्शिश बिन कोई और सहारा नहीं होना। विच महशर जिस दी बख्शिश बिन कोई और सहारा नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिलावत कुरान हकीम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समाअत फरमाई और अब हस्ब मामूल मशारिक़ुल अनवार के दर्स के साथ हम हाज़िर हैं और इसी किताब मशारिक़ुल अनवार से हम कुछ मज़ीद अहादीस पाक आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये उस बाब से ली गई हैं जिस बाब में हज़रत शेख हसन अस्सागानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो अहादीस अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा की हैं जो लफ्ज़ इज़ा शर्तिया से शुरू होती हैं। तो इज़ा शर्तिया जो है उसके साथ जब कलाम किया जाता है तो उसमें शर्त और जज़ा का माना पाया जाता है कि जब कोई बंदा फ़लाँ काम करे तो उसका फ़लाँ अंजाम होता है। तो इस तरीके से इसमें कलाम होता है। तो यहाँ पर जो अहादीस जमा की गई हैं उसमें लफ्ज़ इज़ा शर्तिया के साथ वो हदीस शुरू हो रही है। तो ये क्योंकि हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि मशारिक़ुल अनवार का उसलूब ये है कि इसमें हर बाब के अंदर लफ्ज़ी तरतीब से अहादीस को रखा गया कि जो हदीस इन्ना से शुरू होती है या मन से शुरू होती है या इज़ा से शुरू होती है। तो आज हम देखते हैं कि लफ्ज़ इज़ा से जो अहादीस शुरू होती हैं उनमें से कौन सी अहादीस आज हमारे पेश नज़र हैं। सबसे पहले हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये 3 या 4 मुसलसल रिवायात हैं, जिनमें से पहली रिवायत ये है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अकल अहदुकुम फलयलअक़ असाबिअहु फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यिहिन्ना अलबरका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना तनावुल करे तो खाना तनावल करने के बाद अपनी उंगलियों को चाट लिया करे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है और आपके इरशादात भी हैं।
اور پھر اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ انگلیاں چاٹنے میں حکمت کیا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ الْبَرَكَةُ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی انگلیوں میں سے کس انگلی میں برکت موجود ہے. تو کھانے کے اندر اس کے اجزاء میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کسی خاص جز میں برکت رکھ دیتا ہے، بندے کو نہیں پتہ ہوتا، لہٰذا ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ کھانا ضائع نہ ہو، نیچے نہ گرے، اس کی بے حرمتی اور بے توقیری نہ ہو. تو اس لیے جس طرح برتن صاف کرنے کا حکم ہے، اسی طرح انگلیوں کو چاٹ لینے کا حکم ہے. اور پورے پنجے کے ساتھ کھانا کھانا یہ مکروہ ہے. صرف اس میں 3 انگلیوں کا استعمال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر کھانا کھانے کے بعد ان کو چاٹ لینا جیسا کہ اس حدیث پاک میں آیا ہے، اس کی بھی برکات ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ان میں بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف چلو. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور تمہیں دوڑ کر نہیں جانا چاہیے بلکہ بڑے پرسکون اور باوقار انداز میں نماز کی طرف جانا چاہیے. ولا تسرعوا فیما ادرکتم، ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، تو دوڑ کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مسجد میں تمہارے قدموں سے آواز پیدا ہو اور پتہ چلے کہ ایک آدمی دوڑ کے جا رہا ہے. نہیں، بلکہ بہت پرسکون انداز میں جاؤ. جو رکعتیں تمہیں مل جائیں وہ امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جو رہ جائیں انہیں بعد میں مکمل کر لو. تو دوڑنے کے بجائے بڑے ہی پرسکون انداز میں جانا چاہیے. مجھے حاضری کا شرف بارہا نصیب ہوا بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور مسجد نبوی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بعض بھائی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، تو جب اب تو ہر وقت ہی مسجد نبوی کھلی رہتی ہے، تو پہلے رات کو بند ہوتی تھی اور جب تہجد کے لیے اسے کھولا جاتا تھا یا خاص زیارت کے لیے کھولا جاتا تھا. اب بھی جب جو ہے وہ ریاض الجنہ کے اندر نوافل کا موقع ملتا ہے تو بعض لوگ سر پٹ دوڑ پڑتے ہیں اور مسجد نبوی کے تقدس کا خیال بھی نہیں رکھتے. تو بجائے ثواب کمانے کے یہ اس پہ گرفت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جہاں سانس بھی آہستہ لینا چاہیے اور جہاں ہر طرح کے اس عظیم مسجد کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہاں دوڑنا، کسی کو دھکا دینا، یہ بہت بڑا فعل شنیع ہے جس سے بچنا چاہیے. اور نہ صرف مسجد نبوی میں بلکہ دنیا کی تمام مساجد میں اس پرسکون انداز میں باوقار طریقے سے نماز ادا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا سمعتم نحاق الحمیر فتعوذوا باللہ من الشیطان فانہا رأت شیطانا، کہ جب تم گدھے کے ہنہنانے کی آواز سنو تو پھر اللہ رب العزت سے جو ہے وہ تعوذ کیا کرو، یعنی اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو. کیونکہ جب وہ ایسی آوازیں نکالتا ہے تو وہ کسی شیطان کو دیکھتا ہے تو پھر وہ یہ آواز نکالتا ہے. وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِحَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور جب تم مرغ کی آواز سنو، وہ بھی خاص آواز نکالتا ہے جیسے بانگ دیتا ہے، آذان دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس وقت جب مرغ کی آواز سنو تو پھر اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ مرغ اس وقت آواز نکالتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اسے روحانی نورانی مخلوق نظر آتی ہے. تو پھر وہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ پرندوں اور جانوروں کو خاص قسم کی نگاہ عطا فرماتا ہے جو انسان کو میسر نہیں ہوتی، اور وہ ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں. تو جب آپ مرغ کی آواز سنیں تو اللہ رب العزت کے فضل کا سوال کریں، دعا کریں، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. تو یہ حدیث پاک ہے. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضا، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضا احدکم الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے مسجد کے اندر، فلیجعل لبیتہ نصیبا من الصلاۃ، تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے بھی نماز میں سے کچھ حصہ بچا لے. فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کی وجہ سے جو وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت اور خیر عطا فرماتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ سنتیں
یا نوافل اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، پھر مسجد میں تشریف لاتے تھے تاکہ گھر بھی نماز کی برکت سے محروم نہ ہو۔ تو یہ چاہیے ہمیں کہ گھر بھی ہے اس کے اندر بھی ہماری جائے نماز ہو، مصلی ہو، پاکیزہ جگہ ہو، اور وہاں بھی ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں اور مسجد میں بھی نماز ادا کریں تاکہ گھر جو ہے اس کو بھی نماز کی برکات میں سے حصہ ملتا رہے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس قرآن کی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا، کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا مسافر ہو جاتا ہے تو اپنی حالت قیام میں یا حالت صحت میں وہ جتنی عبادات کرتا تھا تو اب کیونکہ وہ نہیں کر پا رہا سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اپنی حالت صحت میں یہ بندہ نیکیاں کرتا تھا وہ اب نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں بدستور لکھتے رہو، کیونکہ اس کی عادت تھی، اس کا معمول تھا، اور اب بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، اور یوں مریض حالت مرض میں بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا رہتا ہے۔ تو آج کے درس حدیث میں ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے محبت، وارفتگی اور عقیدت عطا فرمائے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے اس عشرہ مغفرت کی برکات نصیب ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے، ہمارے عمل کی کجی اور کوتاہی کو بخش دے۔ اللہ کریم ہمیں ظاہر و باطن کا نور عطا فرمائے، تزکیہ عطا فرمائے، اور ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔